أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولى الحق بالحق، مولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. والصلاة على وليه وذيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد المسيئين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. اللهم صل على غالب كل غالب مطلوب كل طالب، امام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحبا تر والد شبیر شبر، في شانه ضرب تاليا يوم الخندق، افضل من عبادة الثقلين. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة تحت أقدام الأمهات. بلند صلوات بھیج دیجیے محمد. ایک تو زمین کربلا اور دوسرے حرم امام حسین میں مجلس اعظم. شاید یہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے سنہرا لمحہ، سنہرا موقع. قسمت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طریقے کی جگہ اور ایسی فرش ادا ہمیں نصیب ہو کہ جو فرش ادا کربلا کی زمین ہی پہ نہیں بلکہ حرم امام حسین کے اندر یہ فرش ادا ہمیں بار بار اور ہم سے پہلے جو آ چکے انہیں جزا دے، ہمیں ہم سے پیچھے جو رہ گئے انہیں آنا نصیب ہو. حضرات، میں نے جو حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت کم ٹائم میرے پاس ہے، لیکن جو لمحے مجھے ملے ہیں وہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. توجہ سے سنیے گا، بہت ہی محظوظ ہوں گے. رسالت مآب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت ماں کے نہیں ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا فصاحت ہے! ماں کہہ دیتا تو اگر ماں چلے جاتی اور باپ پھر دوسری لاتا تو شاید وہ بچے اس نگاہ سے شاید نہ دیکھتے، لیکن کہہ دیا باپ کے حوالے سے جو ملے ماں نہیں مائیں ہیں تمہیں. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کس کے قدموں کے نیچے؟ اور یہ حدیث کس کے لیے ہے مجھے آپ بتائیے. انبیاء کی مائیں ہیں، اہل بیت کی مائیں ہیں، یہ آپ کی اور میری مائیں. اس حدیث میں ائمہ کی مائیں نہیں. جنت آپ کے اور میرے ماں کے قدموں کے نیچے. آپ کی اور میری ماں کون؟ جو جنم دے تو بچے کو جاہل پیدا ہو. ہماری مائیں جو بچے دے گی وہ کون سے ہوں گے؟ پڑھے لکھے عالم نہیں پیدا ہوں گے، جاہل پیدا ہوں گے. آ کے وہ علم لے آئیں گے. لیکن جس ماں نے ایسا بیٹا دیا کہ جس نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، تو میری ماں میں اس ماں میں زمین و آسمان کا فرق ہوا نا. تو جنت ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ان ماؤں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. ہماری مائیں جاہل اولاد دیں گی،
مگر وہ ماں کہ جس کے دو بیٹے امام ہوں، کہ جس نے جو دیے وہ اہل علم سراپا ہو، تو پھر ہماری ماں میں اس ماں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے اگر زمین کربلا پر ایسی خاموشی مجھے برداشت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سننے میں لگے کہ واقعا آپ زمین کربلا پر یہ بات سن رہے ہیں۔ ہماری ماں جو پیدا کرے تو جاہل پیدا کرے، وہ ماں کہ جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کون ہے؟ ام ابیہا، بھئی میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو رسول کی بھی ماں کہنا ہے اس ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ حسنین کے ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ فرق بتا رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دادو دعا سے کیسے نوازتے ہیں۔ حضرات ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حسنین کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ قسم بخدا وہ جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ جنت ہے۔ واہ واہ، سلوات بھیج دے محمد والے جنت ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر حسنین کی ماں علیہ السلام کی ماں صدیقہ طاہرہ بی بی جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ جنت ہے۔ اب یہ بتائیے کیا جنت سے کم جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرشتے جب مجلس اعضاء کے بعد لوٹتے ہیں تو وہاں والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، اتنی خوشبو ہے تمہارے بدن سے۔ دیکھ توجہ ساتھ، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ زمین پہ گئے تھے، فرش اعضاء تھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کے آگے نہیں کہنا، روایت بہت طویل ہے۔ کیا کہا انہوں نے ان فرشتوں سے جو فرش اعضاء سے آئے مل کے کہ ایسی خوشبو تو ہم نے یہاں محسوس نہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ فرش اعضاء سے۔ اس کا مطلب جو فرش اعضاء سے جاتے ہیں وہ خوشبو لے جاتے ہیں، فرشتے خوشبو لے جاتے ہیں۔ آل محمد کے عزادار اخلاق آل محمد جو خوشبو سے بھی بہتر ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ معطر ہوتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد صدیقہ طاہرہ جہاں قدم رکھتے وہ جگہ۔ کیا عظمت ہے، ان ہستیوں کی عظمت کتنی بلند ہے۔ فقط منسوب ہو جائے تو فضیلت، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ان سے منسوب ہو جائے تو فضیلت۔ لکڑی کی کوئی فضیلت ہے؟ چولہے میں جلایا جاتا ہے، تخت بنایا جاتا ہے، کرسیاں بنائی جاتی، کبھی بوسہ دیا آپ نے؟ کرسی کے بوسے دیے، لکڑی کا طواف کیا؟ نہیں، جس لکڑی کو آپ نے تخت میں دیکھا، طواف نہ کیا، کرسی میں دیکھا، بوسہ نہ دیا، لیکن اگر اسی درخت کا ایک حصہ، ایک لکڑی کا ٹکڑا علم مبارک کے دستے میں آ جائے تو چومتا ہے ہر آدمی۔ کتنا بڑا عالم کیوں نہ چومتا ہے، کپڑے کو بوسہ دیتے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن کیا کہنا ان عظیم ہستیوں کا جو بھی بے جان، میں جان والی چیز کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، بے جان چیز بھی اگر ان سے منسوب ہو تو وہ فضیلت ماب ہو جاتی ہے۔ آپ کپڑے کو دیکھ لیجئے، آپ پھول کو دیکھ لیجئے، آپ علم میں آنے والے اس لکڑی کو دیکھ لیجئے، وہ لوہا جو علم کے حوالے سے بن جائے، وہ چاندی جو علم میں آ جائے، پتا چلا چاندی کی حقیقت نہیں ہے، لکڑی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ بے جان چیزیں جب آل محمد سے منسوب ہو جاتی ہیں تو اچھے اچھوں کے سر جھکا دیتی ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے نا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جو شے سے منسوب ہو وہ فضیلت ماب ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان ان کے راستے پہ چلنے لگے، ان کی اتباع کرنے لگے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے لگے، وہ فقط فضیلت ماب نہیں ہوتا بلکہ اسے بھی اہل بیت اطہار اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ آپ تعجب کر رہے ہوں گے، اپنا جیسا مقام دے دیتے ہیں، امام نہیں بنتا لیکن وہ فضیلتوں کے چند گوشے اسے مل جاتے ہیں۔ یہ بتائیے حور اہل بیت میں سے ہیں؟ ارے مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ حور اہل بیت کے خاندان سے ہیں؟ سلمان ابو ذر خاندان اہل بیت سے ہیں؟ نہیں ہیں۔ فضا اہل بیت کے خاندان سے ہیں؟ نہیں ہیں۔
یہ خالی منسوب ہوتی تو خالی فضیلت ماب کہلاتی، جیسے لکڑی کی فضیلت علم میں آنے کے بعد، پھریرے کی فضیلت علم میں آنے کے بعد یہ بھی فضیلت ماب ہوتے، ان جیسے نہ ہوتے، مگر جب ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگے سلمان منا اہل البیت، جہاں ان کا روزہ ہے بھر کا بھی روزہ ہے، فضا کا بھی روزہ ہے، مختار کا بھی روزہ ہے، حانی ابن عروہ کا بھی روزہ ہے، اہل بیت نے بتایا جو ہمارے راستے پہ چلے ہم اسے اپنے سے قریب اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اب ایک خاص بات، عزاداریاں بیٹھے میں جاتے جاتے میں شہزادی کی طرف آؤں گا، بس آپ ختم ہو جائیں گے، میرے پاس بہت کم ٹائم ہے، توجہ۔ ابھی آپ جس کو دیکھ رہا ہوں کفن مس، تسبیح مس، نگینے مس، غلط ہے؟ صحیح ہے، سب عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بات۔ ایک نگینہ لیا مس کر لیا، انگوٹھی لیا مس کر لیا، رومال لیا مس کر لیا، کفن لیا مس۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مس کرنے سے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ مولانا آپ کو نہیں پتا؟ ارے مجھے پتا ہے، میں سوال کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے؟ مولانا فضیلت والی چیز ہو جاتی ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ایک رومال کو مس کیا، کیا ہو گیا اس کا؟ کوئی فضیلت والی ہو گئی۔ فرض کیجئے کسی کی ناک بہ رہی ہو، اگر وہ مانگ لے دیں گے مولانا میں کچھ اور دے دوں گا مگر یہ رومال نہیں دوں گا، اس کا مطلب اس کا مقام بلند ہو گیا۔ بس کچھ کہنے جانا تحفہ ہے عزاداری کا اور امام حسین کی بارگاہ کا شرف ہے۔ اگر ایک شے ایک لمحہ مس ہوتی ہے فضیلت ماب ہو جاتی ہے، کفن فضیلت والا ہو گیا، نگینہ فضیلت والا ہو گیا، تسبیح فضیلت والی ہو گئی۔ ایک لمحے مس ہونے والی چیز کا مقدر اتنا بڑا ہو گیا۔ کبھی اس ہاتھ کی طرف آپ نے توجہ کی؟ یہ ہاتھ کتنے دیر امام کے جالی پہ پکڑا رہا، یہ ہوٹ کتنے دیر امام کے ذریعے مقدس ذریعے پہ بوسہ دیتے رہ گئے، یہ قدم، یہ جسم، بازو کتنا مس کیا۔ اگر تسبیح کفن نگینہ مس ہو کر فضیلت والے ہو گئے تو اس سے زیادہ فضیلت آپ کے ہاتھ کی ہے، آپ کے منہ کی ہے، آپ کے وجود کی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کتنا بڑا مقدر شہزادی پر ہمارا سلام کہ جس سے منسوب ہونے والی چیزیں فضیلت والی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز، میں آ گیا شہزادی کی طرف، ایک چیز امام کی زیارت کا شرف کیا ہے، کیا عظیم ہے۔ کہتے جب آتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تھے، کیا تھے؟ جھوٹے، گنہگار، جو کچھ تھے، ہر آدمی خود کو جانتا، جو آئے تھے تو ایسے ہی تھے جو تھے، لیکن جیسے ہی ذریعے سے طواف کر کے واپس جاتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کیا مطلب؟ گناہ پاک کر دیے گئے، اب پاک و صاف ہو گئے۔ لیکن ایک صدا امام کی ہوتی ہے ایسے جیسے ہمارے بچپن میں اسکول سے بچوں کے لباس جب گندے ہو جاتے تھے، ماں دھو کے پہنانے کے بعد ایک جملہ کہتی تھی، بیٹا آئندہ ایسے گندے نہ کرنا۔ امام کی صدا تھی، عزادار تجھے میں نے پاک کر دیا ہے، اب نہ ویسی محفلوں میں بیٹھ کے گندے ہونا، اب نہ ویسے فون یوز کر کے گنہگار ہونا، اپنے کو گناہوں سے محفوظ کر لینا کیونکہ میں نے تجھے پاک بنا دیا ہے۔ عزاداروں ہماری ذمہ داری بہت ہے۔ یہ ایام شہزادی کے شہادت کے ایام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا واقعاً بی بی نے فدق مانگا؟ کیا بی بی نے واقعاً فدق مانگا؟ حضرات شک کی کیا بات ہے؟ کیا ضرورت تھی بی بی کو فدق کی؟ قسم بخدا بی بی کو فدق کی ضرورت نہیں تھی، پھر مانگا کیوں؟ اس کی چند علتیں بس 2-3 سنا کے میں ختم کروں۔ نمبر 1، جو تحت خلافت میں تھے ان کی حیثیت کو بتانا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھے، کچھ تو بول لیجئے، ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جس کی ماں ملکۃ العرب تھی، جس نے قدانہ لٹا دیا، وہ 2 کوڑی کے باغ کو جاتی، جس کے ٹھوکر پہ خاک سونا ہو جائے، جسے رضوان جنت وہاں سے درزی بن کے آئے، ستارے آ جائے، سورج پلٹ جائے، یہ بات کے پیچھے ہو جاتے۔
علت سمجھنے کی کوشش کیجئے، راز سمجھ، انہیں ان کی حیثیت بتانا تھا۔ مولانا ان کی کیا حیثیت؟ مجھے یہ بتائیے، اگر ایک قلم میرا آپ کے پاس ہو، میں آ کر جب مانگنا چاہوں گا اور 10 منٹ آپ کے بارے میں تقریر کر کے مانگوں تو آپ کہیں گے مولانا سیدھے سیدھے کہتے تو دے دیتا، آدھا گھنٹہ آپ نے کیوں میرا ویسٹ کیا؟ ایسا نہیں ہوتا نا، جو چیز آپ کی ہے جاتے سیدھے مانگ لیتے۔ بی بی کا فدق کی بات تھی، جاتے سیدھا فدق کے لیے بات کرتی۔ بی بی نے دربار میں جانے کے بعد پہلا لفظ فدق کا نہیں ہے، اس لیے کہ فدق ہی نہیں ہے اصل آدم، فدق تو ذریعہ تھا، کیا ہے؟ اوقات بتانا تھا۔ وہ کیا ہے؟ جاننے کے بعد پہلے توحید کی تعریف کی ہے، اس کے بعد نبوت کی تعریف کی ہے، اس کے بعد امامت کے بارے میں بولا ہے، اس کے بعد قرآن کی عظمتوں کو بولا ہے۔ یہ بتائیے ایک آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو کہ اردو آتی ہے تو میں سامنے ایک تختی رکھ کے کہوں اسے الف کہا جاتا ہے، اسے با کہا جاتا ہے، اسے جیم کہا جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا انہیں الف با آتا ہے، نہیں سمجھے میں کہا گیا؟ ارے میرے دوستوں سمجھنے کی کوشش کیجئے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ انگلش جاننے والے کے ساتھ اگر یہ بی سی ڈی بولنے لگوں تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ بیکار وقت گزر رہا ہے۔ بی بی ان کی اوقات بتانا چاہ رہی تھی، کیا تھا؟ کہ جا کے فدق نہ مانگ کر، بھائی ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد والے بی بی انہیں اپنی اوقات بتانا چاہ رہی تھی کہ میں جن کے دربار میں گئی ہوں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ فدق نہیں مانگا، توحید، نبوت، امامت، قرآن یہ پڑھ کر بی بی نے بتایا میں فدق لینے نہیں گئی، انہیں توحید سمجھانے گئی، انہیں نبوت بتانے گئی، انہیں امامت بتانے گئی، انہیں قرآن بتانے گئی۔ اگر انہیں توحید معلوم ہوتی، انہیں نبوت معلوم ہوتی، انہیں امامت معلوم ہوتی، انہیں قرآن معلوم ہوتا تو فدق کیوں لیتے، خلافت پہ کیوں بیٹھتے؟ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد کی بارے میں۔ بی بی نے ان پورے تذکرے کو کر کے دنیا کو بتایا، دنیا کو اصل میں بتانا تھا۔ دیکھیے فدق ذریعہ تھا، بی بی نے مظلوموں کے اندر جرأت دے دی، حق ہو کتنا بھی بڑا ظالم ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق تمہارا ہے، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جاؤ۔ ایک تو مظلوموں کو جانے کی جرأت دی، اور دوسرا جو علی کے خلافت پہ بیٹھے تھے ان کی حیثیت بتائی، نہ انہیں توحید معلوم ہے۔ ارے میں نے ابھی آپ کو بتایا جسے انگلش معلوم ہو یہ بھی سیڈیز کے سامنے پڑھنا اس کی توہین ہے کہ بھائی اسے یہ بھی سیڈی بتا رہے ہو۔ اگر یہ علی کے خلافت پہ بیٹھنے والے باصلاحیت ہوتے، نہ توحید سناتی، نہ نبوت بتاتی، نہ امامت بتاتی۔ بی بی نے بتایا فقط بیٹھے ہیں، صلاحیت نہیں ہے، لہذا توحید بتایا، نبوت بتایا، امامت بتایا، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ میں فاطمہ ہوں لہذا میرا فدق دیا جائے۔ بی بی نے بتایا میں جاہلوں سے مانگنے نہیں گئی، پہلے علم دیا تاکہ علم ہو، بعد میں دنیا نہ کرے کہے جاہل تھے، اس لیے بی بی نے کہا جاہل نہیں تھا، میں نے دین دے دیا تھا، اب دین دے کے میں نے مانگا ہے، اب نہ دینا بتا رہا ہے، جان کر نہیں دیا تھا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا بی بی نے فدق کا مطالبہ اس لیے کیا کہ جب مجھے میرا حق دے دیں گے، اکثر یہ ہوتا ہے تبرک لینے والا جب اپنا تبرک لیتا ہے وہ ضمن میں یہ بھی کہہ دیتا ہمارے بابا کا بھی دے دیجیے، کیا کہ نہیں کبھی ہو جاتا ہے۔ اگر باپ آئے ہو اور تبرک لیے بغیر چلے جائیں، کبھی آپ نے کیا ہوگا؟ دیکھیں نہیں آ کے لینا غلط ہے، لیکن ماں آئی ہو، بھائی آیا ہو، وہ چلے گیا ہو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرا تو یہ بابا بھی آتے دے دیجئے،
बीवी ने कहा पहले मैं अपना हक मांग लूं, जब मेरा देंगे तो फिर मुझे मेरे शौहर का हक लेने में भी आसानी होगी। अरे जो मेरा हक ना दे वो मेरे शौहर का हक क्या देगा। एक शहजादी के इस फिदक के खुतबे में समंदर है फदाइल का। अज़ादारा ने मजलूम करबला, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, लेकिन ये आपकी और मेरी माँ है। लेकिन हसनैन अलैहिस्सलाम की माँ जहाँ कदम रख दे वो जगह जन्नत है। ये फर्श आज़ा नहीं है, ये जन्नत का एक अजीम टुकड़ा है। आज हमें ये शरफ मिला कि इमाम हुसैन के रोज़े अतर में बैठकर हम मसाइब सुन रहे हैं। कौन ज़हरा, कौन सिद्दीक़ा, कौन मज़लूमा कि जिस जगह रसूल जाके सलाम किया करते थे। एक ऐसा मौका भी आया कि जहां लकड़ियों का अंबार लगाया गया है। शहजादी अंदर से आवाज देती है, जालिमों तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ मेरा बाबा सलाम किया करता था। अली मुर्तजा मेरे अंदर है, हसनैन यहाँ मौजूद है। क्यों कहा? इसलिए कि हसनैन का तारुफ रसूल ने मदीने के मिंबर पे किया था। क्या कह के? हाज़ा हुसैन फारिफहू, ये हुसैन है इसे पहचानो, हुसैन है इसे पहचानो, हसन है इसे पहचानो, अली है इसे पहचानो। सबका तारुफ कराया था। वो आज़ादारा ने मजलूम करबला, कोई मामूली बात नहीं है। शहजादी ने कहा कि समझो तुम कहाँ हो, लेकिन आज़ादारों आने वालों ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया वो ये है, ये रोने के लिए काफी है कि आप बेटे के रोजे पे मौजूद हैं। आज़ादारों तरीका है, जब भी कोई किसी जनाजे पे जाता है कोशिश करता है कि पहले जाकर मैं उसके वारिस से मुल्के पुरसा दे दूं। गलत है। किसी के यहाँ भी मैयत होती है तो मैयत में जाकर आंखें उसे तलाश करती हैं, इस मैयत के वारिस कहाँ है, ये मैयत का वारिस कहाँ है। वो आज़ादारों मदीने में शहीद होने वाली बीबी का पुरसा करबला में इसलिए देने आए हैं कि वारिस करबला में मौजूद है। हुसैन को हमें पुरसा देना है। ऐ मेरे मौला हुसैन, आपको पुरसा देने के लिए आए हैं। अजीब ये मंजर है, माँ के बेटों के सामने माँ के मसाइब थे। मदीना क्या है? माँ पर मसाइब थे, बेटों के सामने। करबला अलग है, माँओं के सामने बेटों पे मसाइब है। समझने की कोशिश कीजिए ये दोनों जुमले कितने अजीम हैं। करबला में बच्चों के शौहर के सामने माँ पे मुसीबत थी, और यहाँ माँओं के सामने घर के सभी बेटे और भांजे और भतीजों पे मसाइब थे। अज़ादारा ने मजलूम करबला, दरवाजे में आग लगी, जलता हुआ दरवाजा ढकेला गया, बीवी के पसलियां चूर हो गई, मौला अली के गले में रस्म बांध दिया गया। और जब लेके जाने लगे बीबी ने यह जुमला बुलंद किया, खल्लू अबुल हसन, छोड़ दो अली को। वो वक्त भी आया, आज़ादारा ने मजलूम करबला के जनाबे सानिया ज़हरा ने माँ के कदमों पे गिर के फरियाद की। माँ ने तसल्ली दी, बेटी इससे बड़े मसाइब से तुझे गुजरना होगा। वो वक्त भी आया, शहजादी कुछ दिन दुनिया में रही, और उसके बाद जब जाने का वक्त आया, अस्मा से कहा हो गई मजलिस, रो सको तो इमाम की खिदमत में पुरसा ले लो, दे दो आज़ादारों। जनाबे फातिमा ज़हरा बीबी ने, अली अलैहिस्सलाम और फातिमा ज़हरा की एक ही बात है, अली अलैहिस्सलाम ने अपने जिंदगी में जब खैमे से निकले, अपने बैतुल शरफ से इमाम हसन पीछे आए, कहा ना बेटा हसन, ना बेटा हुसैन, वापस जाओ। बेटों को साथ में लेकर अली नहीं गए। यही मामला जनाबे फातिमा ज़हरा का है। हुजरे में जाने से पहले बच्चों को भेज दिया। अस्मा से कहा, अस्मा जब मेरे बच्चे आए तो मौत की खबर ना देना। दोनों में एक ही वजह है। क्या वजह है? अली नहीं चाहते थे मुझे जब ज़र्ब लगे मेरी कोई औलाद देखे। फातिमा
शहजादी हुजरे में गई, कुछ लम्हों के बाद आवाज न आई। अस्मा ने मातम किया, ज़ब्ते गम किया, इतने में हसनैन आए, आवाज दिया खाजादो चले आए खाना खा ले। ऐ अस्मा, आप बताए हो गई मजलिस, क्या कभी अम्मा के बगैर हमने खाना खाया है? नहीं, मैं कहूंगा क्या अजीब माँ थी, चाहती थी मेरे मौत के दिन भी मेरे बच्चे भूखे न रह जाए, मगर हाय करबला 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे आने तश कहते रह गए, वाह मोहम्मद वाह।